ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ بے نمازی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہوں یا نہیں؟ شیخ ابن باز نے کہا تم نصیحت کرو اس کو، تم سمجھاؤ 3 دن 10 دن 20 دن 1 مہینہ، اگر وہ مان جائے اور نماز پڑھنے لگے تو ٹھیک۔ اس نے پھر مسئلہ پوچھا کہ کئی سالوں سے میں سمجھا رہی ہوں لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میرا اپنے بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہے یا ناجائز؟ شیخ ابن باز نے فتویٰ دیا کہ ایک مومنہ عورت کا، ایک نیک عورت کا بے نمازی آدمی کے ساتھ رہنا سراسر حرام ہے۔ اس عورت نے پھر پوچھا شیخ ابن باز سے، میرا ہسبینڈ مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو کیا ہوا، لیکن میں تجھے طلاق نہیں دوں گا، اب میں اپنے شوہر کو کیسے چھوڑوں؟ شیخ ابن باز کا فتویٰ تھا کہ جب تیرا شوہر نماز ہی نہیں پڑھتا، اور جب نماز نہیں پڑھتا تو وہ مومن ہی نہیں ہے، اور جب مومن ہی نہیں ہے تو اس کے نکاح میں آٹومیٹک نہیں ہے، اور جب اس کے نکاح میں تو نہیں ہے تو طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والی عورت کو بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز؟ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب ملتا ہے اس کو مال تو بخیل بن جاتا ہے، مگر نماز ادا کرنے والے جو نماز کا التزام رکھتے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا، اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے۔ موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ؟ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صاف اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے۔ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا، مگر داہنی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے، یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے، اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگرداں ہو رہے ہیں، گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے، اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب اللہ چاہے۔ وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کرنے۔ کیا جمعہ کے روز نہانا ضروری ہے؟ مستحب ہے، نہیں نہایا تو گناہ نہیں ہے لیکن فضائل بہت ہیں اس کے، نہانا چاہیے۔ کیا نہاتے وقت قبلے کی جانب چہرہ یا کمر کی جا سکتی ہے؟ اگر ستر کھلا ہوا ہے تب تو بہتر یہ کہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرے نہاتے وقت، اور استنجا خانے میں تو قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا